ہم چند لمحوں کے لیے کچھ دو چار باتیں جو بڑی اہم ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسپیکر کو سیٹ کرو، بالکل اسپیکر آواز فل کر۔ تو برادران گرامی، آج کے اس دور کے اندر ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر آزمایا ہوا ہے۔ آج اس کا ہم نے حل نکالنا ہے چند لمحوں کے لیے۔ کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے کہ ہر انسان پریشانی کے اندر دو چار ہے؟ کوئی اولاد کی جانب سے پریشان ہے، کوئی مصیبتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، اور کسی کے ہاں اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، اور کسی کے ہاں اولاد ہے اور نافرمان ہے، کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں۔ حاصل قیاس مختلف طریقوں، مختلف معاملات کی بنا پہ ہر انسان پریشانی کے اندر دو چار ہے۔ آئیے چند لمحے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ کہاں خرابی ہے، کہاں پرابلم ہے جس وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ زندگی کے اندر چند اصول ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ 3 اصول ہیں زندگی کے۔ زندگی کے کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، سب کچھ جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، اس کی بقا ہے۔ ہر چیز، ہر وجود ہستی کی کوئی غرض و غایت ہے، اس کا مقصد، اس کی بقا ہے۔ حضرت پیارے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے دیوار کے اوپر چھپکلی کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں موسیٰ کلیم اللہ تھوڑا تھا؟ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ریاضت کرتا ہوں، میں کم تھا؟ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آواز آئی، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، عزت ذوالجلال کی قسم، آواز آئی، پیارے موسیٰ، ابھی ابھی اس چھپکلی نے مجھ سے سوال کیا، مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ برادران گرامی، رب نے کہا، پیارے موسیٰ، میں نے کسی مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، اور چھپکلی کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ برادران گرامی، ایک ہم نے یہ اصول زندگی میں یاد رکھ لیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب انسان کوئی بھی چیز، مثلا شامیانہ ہے، جسے آپ پنجابی کے اندر تمبو کہتے ہو، شامیانہ، اب اس کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ دھوپ سے بچاتا ہے، بارش کے قطرات سے بچاتا ہے، بارش برستی رہے، شامیانہ لگا ہو تو بارش کے قطرات نیچے نہیں آتے ہیں۔ اور ڈیکوریشن، بناؤ، خوبصورت سجاوٹ یہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے شامیانہ لگتا ہے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، سجاوٹ ہو جاتی ہے، اور بارش کے قطرات سے بھی انسان شامیانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور دھوپ سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ شامیانے کا کوئی مقصد ہو گیا۔ جب تک یہ زندگی کا اصول، شامیانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دوسرا مقصد، جب کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، قیمت اباب جاتی ہے، قیمت بلندی کی طرف جاتی ہے، عزت بڑھتا ہے، مقام بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ شامیانہ ایک جگہ پہ لگایا، اس نے پوری ڈیکوریٹ کیا، ڈیکوریشن کیا، سجاوٹ کی،
बनावट की, बड़ा खूबसूरत लगा, बारिश के कतरात से बचाया, धूप की तपश से बताया। अब वो अपना मकसद पूरा किया, उसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि मकसद को पूरा कर रही है। और जब मकसद को पूरा नहीं करता, शामियाना, धूप आती है, बारिश के कतरात आते हैं, सजावट नहीं रहती, तो फिर क्या होता है? उसकी कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है? वही शामियाना जिसको मालिक बड़ी हिफाजत से तय लगा के अलमारी के अंदर महफूज रखता, आज वही शामियाना कहां फेंका है? रूढ़ी के ऊपर फेंक दिया है। अब सवाल यह है कि जब अलमारी में बड़ी हिफाजत से रखता था, क्यों रखता था? शामियाने को जब उतारता, उसको बड़ी तय लगाता, अलमारी के अंदर सजा के रखता, क्यों? वो शामियाना मकसद पूरा कर रहा था, उसकी कीमत बढ़ रही थी। जब वह अपने मकसद को भूल गया शामियाना, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा, तो फिर क्या हुआ? मालिक ने उसको कहां फेंक दिया? रूढ़ी के ऊपर फेंक दिया। अजीजा ने घरामी, ये 3 असूल याद रख ले। नंबर 1, कोई ना कोई हर चीज की कोई गर्जो गायत है। नंबर 2, जब वो अपनी गर्जो गायत को पूरा करता है तो कीमत बढ़ती है। अगर वो अपने मकसद को पूरा नहीं करती, कीमत या तो घट जाती है या खत्म हो जाती है। नंबर 3, अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो मालिक उसकी निगरानी नहीं करता, मालिक उसकी बेनिगाहदाश्त नहीं करता, क्योंकि वो मकसद ही पूरा नहीं कर रहा। अब बल्ब है तो बल्ब, इसका मकसद क्या? रोशनी देना। जब तक रोशनी देता है वो हमें बड़ा हसीन लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और जब वो मकसद पूरा नहीं करता, अब पहले तो हम दिन में 4 मरतबा देखते हैं बल्ब हमारा लगा है कि नहीं, और रात को उठ के देखते हैं वो रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा। अजीजा ने घरामी, जब तक वो बल्ब रोशनी देता है हम उसकी निगरानी करते हैं। जैसे ही वो रोशनी नहीं देता तो फिर क्या होता है? उसको उतारते हैं और रूढ़ी के ऊपर फेंक देते हैं, नाली के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा। आजल कयास, सर के बाल है, ये हमारे सर के ऊपर है, इसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, इससे हमें सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, इसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, क्योंकि हमारे सर को खूबसूरत बना के रखा है इसने। हम इस बालों की हिफाजत करते हैं। जब हमाम पे जाते हैं, वो बाल जब काट देता है, अब वो बाल मकसद पूरा नहीं कर रहे, उसको फेंक दिया जाता है। अजीजा ने घरामी, अब इन असूलों को जरा समझिए, इनको जरा समझिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कोई मकसद था इंसान को पैदा करने का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाए मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान का मकसद हयात अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। मेरे आका फरमाते अक़रब मा यक़ूलुल अब्द मिन रब्बी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन, सबसे पसंद वो शख्स है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करता है। अल्लाह को वो बड़ा पसंद है, अल्लाह उसे प्यार करता है, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह अपना उसे यार बना लेता है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करता है। रब कहता है ये पेशानी मैंने इसलिए तुम्हें अता की है, इस पेशानी को किसी और के सामने झुकाना नहीं। जब झुकाने की बारी आए तो वहदहू ला शरीक, यकता रब के सामने इस पेशानी को तूने झुकाना है। अजीजा ने दोस्त, अब मकसद हयात अल्लाह की इबादत करना। अब सोचिए, हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अपना मकसद हयात को भूल गए तो फिर नतीजा क्या निकला? हमारी इज्जत, हमारा एहतराम, हमारी बुलंदी खत्म हो गई। एक दौर वो था, गज़वा बदर हो, गज़वा उहद हो, गज़वा हुनैन हो, हाज़ल क़यास, कोई भी गज़वात में से कोई भी गज़वा हो,
تو پھر یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ اتنی کو فرشتوں کو نزول کرتا ہے، وہ در پہ در فرشتے آتے ہیں اور کفار کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ 313 ہوں یا قلیل تعداد ہوں، آزار بھی نہ ہوں، آلات بھی نہ ہوں، اسلحہ بھی نہ ہو، پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں کامیاب ہوتے تھے؟ کیونکہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہے اور اللہ ان کی نگہداشت کر رہا تھا۔ اور جس کی رب نگرانی کرے، جس کی نگہداشت خدا کرے، وہ کس میدان میں ہار سکتا ہے؟ کس میدان میں اسے ناکامی مل سکتی ہے؟ اسے تو پھر ہر میدان میں کامیابی ملے گی نا، اسے عزتیں ملے گی، اسے بڑا مقام ملے گا، رفعت ملے گی، کیونکہ وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اور آسان مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سپیکر ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، یہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب یہی سپیکر اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا، ہم اس کی نگرانی چھوڑ دیں گے، ہم اس کی نگرانی چھوڑ دیں گے۔ اگر جب ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا ہے، جب ہم اپنا مقصد حیات پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں نگرانی ہے، اللہ ہماری چھوڑ دے گا، اللہ ہماری نگرانی کو چھوڑ دے گا، نگہداشت کو چھوڑ دے گا۔ برادران گرامی، برادران ملت، میرے اہل سنت کے کئی اور ساتھیوں، یہ زندگی کے 3 اصول ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جب مقصد پورا کرتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، جب مقصد پورا نہیں کرتی تو قیمت گھٹ جاتی ہے، جب قیمت ختم ہو جاتی ہے پھر مالک اس کی نگرانی نہیں کرتا۔ گھر میں جتنی اشیاء ہیں ان پہ آپ مثال یہ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی گھر کی چیز ہے، جب اپنا مقصد پورا کرتی ہے آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، جب نہیں پورا کرتی تو آپ اسے باہر پھینک دیتے ہو، اس کی نگرانی نہیں کرتے۔ ایسے ہی جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو گے، اللہ تمہاری نگہداشت کرے گا۔ عزیزان گرامی، رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا میں تمہیں بہترین امت پیدا کیا ہے۔ بڑی امتیں آئی ہیں، کسی کو نہیں کہا، امت مصطفیٰ کو کہا کہ یہ تم بہترین امت ہو۔ برادران گرامی، بتائیے تو صحیح، آج ایک عورت کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، اسے برہنہ کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو چادر دینے کی بجائے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج برادران گرامی کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا باپ کو نوچ رہا ہے، بیٹی ماں کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج کیا ہوا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ آج بیٹا باپ کے گریبان کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ ماں بیٹی اپنے ماں کے جسم کو کیوں نوچ رہی ہے؟ ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھول گئے، اللہ نے نگرانی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی نگرانی سے نکل گئے ہیں، خدا کی نگہداشت سے نکل گئے ہیں، مالک ہماری نگرانی نہیں کر رہا۔ برادران گرامی، آج انسان کو جلایا جاتا ہے لیکن بچانے کی بجائے ہم ویڈیو بنا کے تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم اس کو بچانے کی بجائے اس کی جیب سے بٹوا نکال کے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کدھر ہماری مسلمانیت چلی گئی؟ یہ ہمارے دل کیوں زنگ آلودہ ہو گئے؟ برادران گرامی، ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے۔ ہم خیر الامم تھے لیکن اب ہم شر الامم بن گئے ہیں، خیر الامم نہیں ہے، بہترین امت نہیں رہ گئے، ہم شر الامم بن گئے ہیں۔ ہمارا مقصد حیات خدا کی عبادت کرنا تھا، انسانیت کی قدر کرنا تھا۔ کیا ہم جانتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا، یہ ایمان مکمل ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھ لینے سے ایمان مکمل ہے؟ نہیں۔ برادران گرامی، جب تک ہم حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں حقوق العباد کے متعلق سوچنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہونے جب تک بندہ معاف نہیں کرے۔ آج ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں،
اور پھر دل دکھا کے آ کے سجدے کرتے ہیں، چوری کر کے سجدے کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر کے دل آزاری کر کے سجدے کرتے ہیں۔ برادران گرامی، ہم اپنے مقصد حیات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات دین اسلام جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جب اس دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے پھر ہمارا دین مکمل ہوگا، پھر ہمارا مقصد حیات پورا ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی دعوت دینا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا۔ یہ ہمارا مقصد حیات یہ بھی ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرتا۔ آج کسی سے کہا جائے کہ بھائی لوگوں کو نیکی کی دعوت ہو، نہیں جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، صرف مولوی نیکی کی دعوت دے، نہیں۔ برادران گرامی، یہ نتیجہ سمجھ لیں، جس کے پاس جتنا علم ہے اس پہ فرض ہے کہ اس علم کو آگے فارورڈ کرے، اس علم کو آگے پہنچائے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی علم کی دعوت ہو، کہتے ہیں یار لوگ باتیں پڑھی کرتے ہیں۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں نماز پڑھو، وہ بھائی حاجی اتنا حاجی سناؤ تو جا خود پڑھے، مجھے پتا ہے تو کتنا حاجی سناؤ، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت کیا عالم تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عزت انسانیت کی رہ نہیں گئی تھی۔ میرے آقا اس وقت آئے تو آپ نے کیا کہا؟ اسلام کی دعوت تھی، لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے آپ پہ پتھر برسائے، لوگوں نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، اور اتنی تکلیف دی کہ ایک دن آپ کے شفیق چاچا ابو طالب کہنے لگے میرے بھتیجے معاملات کچھ ایسے بن گئے ہیں، اگر تو ایسے دین کی دعوت دیتا رہا تو معاملات ایسے بن گئے ہیں، میں اس تاپ نہیں لا سکوں گا، ایسا کر چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے تبلیغ کو بند کر دے، اسلام کو، دعوت کو بند کر دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند رکھ دینا، پھر کہیں اسلام کی دعوت چھوڑ دو، میں پھر بھی مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر بھی اسلام کی دعوت نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو لوگوں کو دعوت اسلام دوں گا۔ برادران گرامی، ذرا چند لمحوں کے لیے سوچئے، زندگی کے اندر کسی نے پتے کھا کے گزارا کیا ہے؟ کسی ایک نے پتے کھائے ہوں درخت کے، کسی ایک نے بھوک کی وجہ سے چمڑے کو بہو کر چبا چبا کے اپنا پیٹ پڑاؤ، کوئی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہم میں سے ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعب بھی تعلیم میں معصور کیا گیا، بند کیا گیا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا ہے۔ یا تم اگر اسلام کی دعوت دو گے کہ اس سے اتنی ذیت تمہیں دی جاتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جب درخت کے پتے کھائے کیوں؟ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو دعوت حق پہنچا رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیا، لین دین بند کر دیا، بند کمرے میں بند کر دیا، اور کہا یا رسول اللہ جب تم دعوت حق چھوڑو گے تو کمرے سے باہر نکل آ جائے گا، ورنہ تمہیں اس کمرے کی صحبتیں برداشت کرنا ہوگی۔ میرے آقا نے کہا اسلام کی دعوت نہیں چھوڑوں گا، آخری دم تک، آخری لمحے تک۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا۔ میرے آقا نے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، لوگوں نے اتنا ظلم کیا، میرے آقا نے درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا، کہا نہیں دیتے نہ دو، پانی کی بوند بھی نہ دو، میں مصطفیٰ جان رحمت درخت کے پتے کھا کر بھی گزارا کر لوں گا، لیکن دعوت حق آخری سانس تک بھی میں جاری و ساری رکھوں گا۔ بتائیے کوئی کسی ایک نے بھی ایسا عمل کیا؟ ہمیں اگر ہم کسی کو کہیں یار آؤ نماز پڑھو، کیا ہمیں کہہ لے گا یار؟ صرف اتنا ہی کہے گا نا حاجی ثناء اللہ جا تو اکیلا نماز پڑھے، جا تو چلا جا کل ہی، اتنا ہی کہ کتنے کو ہماری انسلٹ کر لے گا، کیا ہماری عزت کو لوٹ لے گا؟ ہمارا کھانا پینا تو نہیں بند کرنے لگا، ہمیں کوئی اذیت تکلیف تو نہیں دینے لگا۔ برادران گرامی، میرے مصطفیٰ نے جب اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے بند کمرے میں بند کر دیا، میرے آقا نے چمڑا کھا کے گزارا کیا ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں اسلام کے اندر. کون سی یار مشکل؟ کبھی چمڑا کھا کے پیٹ بھرا ہے؟ یار عزت ذوالجلال کی قسم میں نے سب کی تاریخ پڑھ کے دیکھی ہے اور اس معاشرے کے اندر گردش کر کے دیکھا ہے. ہر غریب سے غریب جو ہے وہ رات کو گندم کی روٹی کھا کے ضرور سوتا ہے. ایسی نوبت آج تک کسی پہ نہیں آئی ہے کہ اس نے چمڑا کھایا. آج تک کسی پہ ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس نے درخت کے پتے کھائے ہیں. اگر کھائے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے کھائے اور اسلام کی دعوت دی ہے لوگوں تک. عزیزان گرامی، سیدنا عمر بن خطاب، آخری بات کی طرف چلتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب آخری وقت تھا، حالت نزاع میں تھے. آپ کو دودھ میں شاید ڈال کے پلایا گیا تو باہر آ گیا. حکیم صاحب نے کہا کہ پیارے عمر بن خطاب آپ کا آخری وقت ہے، کوئی وصیت نصیحت کرنی ہے تو کر دو. تو اسی اثناء کے اندر آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے جو پونچے تھے نا وہ ٹخنوں سے نیچے تھے. اسے کہا ادھر آ بھائی، یا ابن آخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے ادھر آؤ. فرمایا کہ اس کپڑے کو اوپر کرو ٹخنوں سے. ایک تو تم جہنم خرید رہے ہو اور دوسرا یہ کپڑے گندے کر رہے ہو. اپنے پاؤں، اپنے جو ٹخنے ہیں نا، ٹخنوں سے پونچے اوپر کرو. کپڑے گندے ہونے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ آگ سے بھی بچ جائیں گے. برادران گرامی، میں یہ جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور سوچئے یہ دعوت حق عمر بن خطاب کس وقت دے رہے ہیں؟ جب حالت نزاع ہے اور آخری 2-4 سانس باقی رہ گئے ہیں. بجائے اس کے وہ کلمہ شہادت پڑھتے، ہائے ہائے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے، وہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے. آپ نے اس وقت بھی دعوت حق دی ہے. یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا. وہ یہ نہیں جانتے تھے ہم کس حالت میں ہیں، بس انہوں نے ایک ہی سبق سیکھا تھا کہ سانس آخری کیوں نہ ہو، ہم نے آخری سانس تک دعوت حق لوگوں تک پہنچانی ہے. انسان کا مقصد حیات دعوت دینا ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دینا ہے. وَتَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. فرمایا کہ ایمان کا بہترین حصہ یہ ہے جب تم اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھو نا، اس کو برائی کو روکو. تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے ہے تو زبان سے روکو. جس عالم میں تمہارے پاس طاقت ہے نا، اس برائی کو روکو. اگر تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تو فرمایا دل میں برا ضرور کہو کہ یار تو غلط کر رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھئی یہ تو کام برا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں شہید ہی کر دے، ہمارے اوپر وار ہی کر دے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. میرے آقا نے فرمایا سب سے کمزور ترین ایمان کا پھر یہ حصہ ہے، اگر تو اسے منع تو نہیں نہ کہہ سکتا، کر سکتا، لیکن دل میں ضرور برا کہہ کہ یار یہ برا کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ مل کے تو بھی برائی شروع کر دے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکے. عزیزان گرامی، انسان کا یہ مقصد حیات ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. اور آج ہم کتنے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس جتنا جتنا علم ہے ہمیں چاہیے لوگوں کو دعوت حق دے. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ نے مولویوں سے نہیں پوچھنا، سب امت مسلمہ سے پوچھنا ہے. ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہاں بھائی بتا، تیرے پاس اتنا علم تھا تو نے کسی کو بتایا؟ عزیزان گرامی، ہم باتیں کرنے لگیں تو دن سے رات باتیں تو کر لیتے ہیں دنیا کی، کہ ہمارے ذہن کے اندر دین کی باتیں نہیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں منبر پہ بیٹھ کے، ہر شخص کو پتا ہے نماز پڑھنا ثواب ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے. ہر شخص کو پتا ہے گالی دینا گناہ ہے، نہ دینا، گالی سے اجتناب کرنا، ایک چوک 100 سکھ، ہر ایک کو پتا ہے اس میں ہی بچت ہے. لیکن آج کوئی نہ نماز خود پڑھتے ہیں نہ نماز کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں چاہیے ہمارے پاس جتنی زندگی ہے ہم آخری سانس تک میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں بتایا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں.
اور آخری جملہ میں عرض کر کے اجازت طلب کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ نماز پڑھو، وہ شخص آپ کے کہنے پہ نماز شروع کر دیتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے تمہیں یار، کیا زبان، یہ سٹاکی کی زبان ہی آپ نے ہلائی، اسے کہا کہ نماز پڑھ، وہ آپ کے کہنے پہ۔ میں چند روز پہلے دو گھروں کا آپس میں بڑا ایک جھگڑا چل رہا تھا، تو انہیں کئی لوگوں نے سمجھایا کہ آپ دونوں بھائی ہیں تو صلح کے اندر رہیں، اصلاح کے اندر رہیں، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں ہے۔ تو چلتی چلتی بات میرے تک پہنچی، میں نے سمجھایا، بس پتہ نہیں اللہ کی مرضی، کوئی بات تھی ان کے دل پہ ٹھوکر لگ گئی۔ جب دل پہ لگی تو وہی جو جھگڑنے والا تھا نا، وہ اس کے گھر میں جا کر چھوٹے سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی چال میں ہو، پہلے تو میرے ساتھ جھگڑتا تھا، آج مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی چال میں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، عزت ذوالجلال کی قسم، میں تھا تو ایسا، لیکن آج میں اللہ کے لیے تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو برادران گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے، پتہ نہیں کون سی بات ہے جو دل پہ لگ جائے، اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے نماز شروع کر دے گی۔ اگر آپ کے کہنے سے نماز شروع کر دے گا، جب تک آپ وہ نماز پڑھے گا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر کل نفس ذائقۃ الموت، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اس کے سانس باقی ہیں، وہ سلامت ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے دعوت دی، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بھئی جانے کے لیے کچھ تو ذخیرہ بنا دینا، کوئی 10 15 20 لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے، پتہ نہیں کون سا آخری سانس ہوگا، قبر میں چلے جائیں گے۔ جن کو ہم نے نماز کی دعوت دی ہے، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے، اگر دنیا میں جی رہے ہو پھر بھی ثواب ملے گا، دنیا سے ٹر جاتے ہو، دنیا سے چلے جاتے ہو، قبر میں لیٹ جاتے ہو، تو پھر وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، تمہیں قبر میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو برادران گرامی، یہ کتنا آسان ہے۔ تو اس لیے ہم کسی نہ کسی کو اصلاح کی طرف لے آئیں۔ اگر کسی ایک کو بھی اصلاح میں لے آئیں گے، وہ مالک عملوں کو نہیں دیکھتا، وہ فضل کرتا ہے، بس اس کا فضل چاہیے، رحمت چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے، کون سی نیکی قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں، تو پھر پیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو برادران گرامی، آئیے آپ کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد حیات نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور دوسرا مقصد حیات نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔